سید سلطان عباس صاحب کا جنم لکھنؤ میں ہوا تھا اور 5 سال کی عمر میں سن 1950 میں انہوں نے لکھنؤ سے ہجرت کی. ہم نے ان سے لکھنؤ کے متعلق بات کی. اب ظاہر ہے کہ 5 سال کی عمر میں انہوں نے جو لکھنؤ دیکھا تھا اس کی یادیں اگرچہ بہت دھندلی ہیں لیکن کچھ دلچسپ باتیں سامنے آئیں. اور اس کے علاوہ پھر لکھنؤ سے جانے کے بعد انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی, کیا تعلیم حاصل کی. آئیے سنتے ہیں یہ بات چیت. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں لکھنؤ سے کب گئے تھے؟ لکھنؤ سے صاحب ہم گئے تھے سن 1950 میں. جی, تو 1950 میں یہ آپ پہلے کہاں کراچی گئے تھے لکھنؤ سے؟ نہیں صاحب, میں 1950 میں ہم یہاں سے ہجرت کر کے جی گئے تھے رسال پور, پھر نکٹیرا, پھر راولپنڈی, اچھا اور پھر خیرپور. اچھا اچھا اور خیرپور کے بعد پھر کافی عرصہ میں اور میرے والدین اور جی جملہ عزیز و اقارب جو ہیں وہ خیرپور میں رہے. جی اور خیرپور میں ہمارا بڑا طویل قیام رہا. اچھا یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً پھر ہم وہاں سے نکلے ہیں جی سن 1969 میں. اچھا اچھا ہاں, پھر ہم میرپور خاص گئے اور میرپور خاص سے جی پھر کراچی گئے. اچھا, پھر آپ لکھنؤ دوبارہ کب آئے, کب آنا ہوا؟ دوبارہ لکھنؤ آیا سن 1980 میں. جی اچھا, تب کتنے دن قیام رہا؟ تب میرے خیال میں قیام کوئی 8-10 روز رہا ہوگا. اچھا اچھا جی ہاں, کیونکہ میری سسرال جو ہے وہ بریلی کی ہے. جی اچھا, تو میں آیا تو بریلی تھا, لیکن یہ کہ لکھنؤ میں بھی کچھ دور پار کے عزیز تھے, ان سے بھی ملنا تھا. جی تو اس سلسلے میں وہاں بھی جانا ہوا. جی لیکن چونکہ میری جنم بھومی جو ہے وہ لکھنؤ ہے, جی اس لیے اس کے ایک دھندلے نقوش میرے ذہن پر ضرور موجود تھے. اچھا, لکھنؤ میں آپ کا مکان کہاں تھا؟ لکھنؤ میں ہمارا مکان باغ شیر جنگ. اچھا, یہ کہاں پر تھا؟ یہ چھوٹا جو چھتا کہلاتا ہے. اچھا اچھا جی اس کے قریب. جی اچھا اچھا, تو وہ جو میری دھندلی یادیں ہیں اس میں وہ چھوٹا چھتا جو ہے وہ بہت سانٹ کرتا ہے. اچھا کیونکہ ہم جو ہے وہ ریل گاڑیاں آتے جا کے دیکھا کرتے تھے اس کے اوپر. اچھا اچھا اور پھر ہمیں یاد ہے کہ صاحب وہیں پر آگے جا کے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے, ڈاکٹر نگم. اچھا 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 تو جی وہ ایک ذہن میں ان کی یاد ہے. جی اور پھر وزیر گنج میں میرے جو والد ہیں ان کی خالہ رہا کرتی تھیں. اچھا اچھا تو جو میری دادی تھیں, جی تو وہ اس کا ہلکا سا نقشہ یاد ہے. جی اور پھر آصف الدولہ کا مامباڑگاہ یاد ہے. جی جو ذہن میں نقش دھندلے ہیں میرے, جی وہ یہ ہیں تال کٹوری کی درگاہ, جی وہاں جانا ہوتا تھا. جی اس کو وہ یاد ہے ذہن میں. جی تو وہ پھر جا کے سن 80 میں دوبارہ وہ یادیں جو ہیں جی وہ سب تازہ ہوئیں. جی اور وہ پھر وہ چیزیں دوبارہ دیکھیں. جی اور تو اس طرح جو ہے وہ جی ایک سمجھیے کہ وہ جو نقوش تھے پھر وہ ان پہ سے گرد چھٹی اور وہ منظر جو ہے وہ پھر زندہ ہو گئے ایک طرح سے. اچھا, لکھنؤ میں آپ کہاں پڑھتے تھے؟ کچھ اس اسکول کے بارے میں بتائیں, کچھ اپنے. نہیں, میں تو لکھنؤ, میری تو تعلیم شروع ہی پاکستان میں جا کے, میں 5 سال کا تھا. اچھا اچھا اس وقت کوئی تعلیم نہیں ہے. میری پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری, جی جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ پاکستان میں ہوا. جی جی اچھا, تو صرف پیدائش میری انڈیا میں ضرور ہوئی. جی
لیکن یہ کہ تعلیم میں نے سب کچھ جو ہے وہ پاکستان میں حاصل کی. جی. اچھا تو گھر پر اس عمر میں بھی کچھ تو تعلیم تربیت ہوتی ہے، مثلاً کس طرح سلام کرنا ہے بڑوں کو، کس طرح سے پیش آنا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ جی ہاں. اب اس زمانے میں سب یہ تھا کہ یہ تربیت پہ بہت زور ہوا کرتا تھا. جی جی. مثلاً یہ کہ آپ جو ہے وہ ننگے سر جو ہے وہ بڑوں کے سامنے نہیں جائیں گے. اچھا، بڑوں کے سامنے نہیں جاتے تھے ننگے سر. جی ہاں. جی. اور یہ کہ اگر چارپائی پر بیٹھے ہوئے تو آپ جو ہے وہ سراہنے نہیں بیٹھیں گے، بیٹھیانے بیٹھیں. اچھا. جی. ہاں. اور یہ کہ کوئی بھی گھر کا ملازم ہوگا اس کو آپ سلام ضرور کریں گے، اسے نام سے لے کے نہیں پکاریں گے. جی جی. اور اس کو کوئی ماموں یا چاچا یا چاچو اس کے آگے ضرور لگائیں گے. جی جی جی. اور اسی طرح یعنی محلے کے اور جملہ بزرگ تھے جی. ان کا بھی احترام اسی طرح واجب تھا. جی. تو ایک تو یہ صورت تھی. جی. اور دوسرے یہ کہ صاحب وہ اسی زمانے میں وہ بغدادی قاعدہ اور وہ ہماری ایک رشتے کی نانی ہوتی تھی وہ ہمیں پڑھایا کرتی تھی. جی. اور یہ ABCD جو ریڈرز تھی وہ بھی شروع کر دی گئی تھی. جی جی. وہ سب کچھ گھر پہ پڑھایا جاتا تھا ہمیں. جی جی. تو یہ یعنی جو سب یہ تمام دھندلے جو نقوش ہے وہ ذہن میں ہے جی. ہمارے کہ اور پھر جو یادیں جا کے بننی شروع ہوئی وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں جا کے بننی. جی جی. اچھا، بچپن میں جیسے سلام کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کیا؟ جیسے اب آج کل تو عام طور پہ وہی السلام علیکم بھی کرتے ہیں، اس وقت کیا سکھایا جاتا تھا؟ اس کو بھی وہ آداب کہا جاتا تھا. اچھا اچھا. عام طور پر آداب کہا جاتا تھا. آداب کہا جاتا تھا. جی. یہ السلام علیکم رواج نہیں تھا بلکہ آداب کہا جاتا تھا. اچھا. اور یہ کہ احترام ذرا چھپ کے کہا جاتا تھا بزرگوں کو. جی جی. اچھا اچھا. پاکستان میں آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟ پاکستان میں تعلیم میری شروع ہوئی راولپنڈی سے. جی. راولپنڈی میں سینٹ پیٹس میں پڑھا. جی. اس کے بعد پھر میں خیرپور میں آ گیا. خیرپور میں ایک مشہور اسکول ہے. جی. خیرپور میرس ریاست تھی. جی. جیسے رامپور اور دوسری ریاستیں ہیں ویسے خیرپور میرس بھی ایک ریاست تھی. جی. تو وہاں پر پھر نازائی اسکول بڑا مشہور اسکول ہے، وہاں پہ دعا کی تعلیم کا سلسلہ رہا. جی. تو وہاں سے پھر میں نے میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد پھر وہیں پر ممتاز کالج ہے. اچھا. وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا. جی. پھر سندھ یونیورسٹی سے میں نے آنرز کیا اور پھر MSc کیا باٹنی میں. اچھا. جی. اچھا. اور پھر یہ بہت بعد میں جب میں سروس میں آ گیا جی. تو اس کے آنے کے بعد میری لٹریچر سے چونکہ شوق شروع سے تھا. جی. یعنی تو اس میں پھر بعد ازاں میں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ MA انگریزی میں کیا. جی. حالانکہ وہ میں شوق تھا اس سے، اس کو کوئی لینا وہ نہیں تھا. جی. لیکن یہ شوق کی وجہ تھی. جی. تو یہ سارے مراحل طے ہوئے اور میرا تعلق جو ہے وہ سمجھیے تعلیم کے شعبے سے رہا. جی. تو میں نے اپنی زندگی کا یعنی کیریئر جو ہے وہ لیکچرر کی حیثیت سے شروع کیا. اچھا. کہاں سے شروع کیا؟ میں نے خیرپور سے شروع کیا جہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی تھی. اچھا. اچھا. وہاں سے میں پہلی پوسٹنگ میری وہیں تھی. اچھا. تو میں لیکچرر ہو کے گیا وہاں پہ. جی. اور پھر وہیں سے اپنے مختلف شہروں میں تبادلے ہوتے رہے. پھر ہوتے پھر یہ میں پروفیسر بنا، پھر پرنسپل بنا. جی. پھر کراچی میں ڈائریکٹر کالجز بنا. اچھا. پھر حیدرآباد میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا چیئرمین بنا. جی. تو اس طرح یہ تعلیمی مدارج اور یہ جو اپنے نوکری کے فرائض جو ہیں وہ انجام دیتا رہا. جی. اور
साथ साथ ये कुछ अदबी मजाहिर भी रहे। जी वो अदबी मजाहिर क्या थे, बस ये समझिए कि एक शुरू से चस्का पड़ा हुआ था लिखने पढ़ने का। जी तो उसमें खास तौर से लिटरेचर का मुझे बहुत शौक था। जी उसमें उर्दू अंग्रेजी जी जो है किताबें जी पढ़ने का भी बड़ा शौक था। जी तो वो पढ़ते रहा करते थे। जी और वो भी तकान पढ़ते थे, मतलब ये कि यानी मैं नवी जमात में था। जी तो ये समझ लीजिए कि उर्दू के जो तरक्की पसंद अदीब हैं जितने, जी तो जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, जी इस्मत चुगताई, उपिंदर नाथ तश्क जी और ये अहमद नदीम कासमी, जी इन सबको मैंने पढ़ लिया था। अच्छा। जो भी जुमला मेरे किताब आ जाती, जी जी और कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। ये नहीं कि मुझे पूरा जी। कुछ पे दस्तरस थी। जी जी मैं साइंस का तालिब इल्म था, लेकिन ये भी शौक बहुत जी था जी जी इसकी तरफ पढ़ने का। तो इस तरह वो शौक जो है वो बरकरार अब तक है, वो जी। चस्क जो है जी वो चली आ रही। अच्छा, ये बैरून पाकिस्तान किस सिलसिले में जाना हुआ? बैरून मुल्क पाकिस्तान एक तो एक दो दफे तो मैं अपने घूमने फिरने के लिए गया हूँ, जी लेकिन एक दफे मैं हॉकी टीम भी लेके गया था अच्छा मलेशिया अच्छा अच्छा मीरपुर सिटी गया। जी जी तो वहाँ पे भी ये जाना हुआ, जी। मलेशिया जी और सऊदी अरब और टर्की और इस तरह ये मुल्कों का देखने जी। का इत्तेफाक हुआ। जी ये दुबई। अच्छा अच्छा, ये अमेरिका में आपको कितना अरसा हो गया? अब कहो भी तकरीबन 10 साल होने को आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो किस सिलसिले में जाना हुआ था अमेरिका? मेरे बड़े बेटे यहाँ पर आ अच्छा। गए थे नौकरी के सिलसिले में। अच्छा अच्छा तो उसके बाद बाकी बच्चे भी वो यहाँ हिजरत कराए। जी जी तो अब वहाँ पे जब सारे बच्चे निकल आए यहाँ पे, जी तो फिर गए। जी हमने भी सोचा कि अब हम मियाँ बीवी क्या करेंगे अकेले यहाँ, जी तो इसलिए हमें भी आना पड़ा। अच्छा, पाकिस्तान में स्कूलों में पंजाबी तालीम का क्या हाल है? पंजाबी ज़बान की तालीम का? पंजाबी जबान जो है वो देखिए, मेरा चूंकि ताल्लुक सिंध से रहा, जी जी तो सिंध में तो सिंधी जबान जो है मैट्रिक तक कंपलसरी है, जी जी लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। अच्छा, वहाँ पंजाबी ज़बान कंपलसरी नहीं है? कंपलसरी नहीं है जी। अच्छा अच्छा तो हाँ, लेकिन सिंध में चूंकि कंपलसरी, और उस कंपलसरी की बिना पे एक अच्छी बात ये हुई, मुझे भी सीखने का और पढ़ने का जी मौका मिला। जी और इस तरह ये कि जी वो कुछ मुझे भी शुद्ध हो गई, जी और दोस्त अहबाब जो थे वो जो सिंधी बोलते थे, जी तो फिर उस रवानी भी आ गई बोलने में, और उसमें जी ये रहा दिमाग का मसला। अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ हिंदुस्तान में तो कर पंजाब में पंजाबी लाजमी ज़बान ही है, और यहाँ रस्मुल ख़त भी मुख्तलिफ है। जी हाँ। यहाँ गुरमुखी रस्मुल ख़त में लिखी जाती जी 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 जी। तो उसकी वजह से जी। यहाँ काफ़ी किताबें भी काफ़ी छपती हैं, अखबारात भी निकलते हैं, रसायल भी निकलते हैं। उसमें आबादी बहुत है, और उसकी किताबों की निकासी भी वहाँ पे बहुत। नहीं, आबादी तो पंजाबियों की, पंजाबी ज़बान बोलने वालों की तो पाकिस्तान में ही ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि पंजाबी बोलने वालों की जितनी तादाद है उसमें से 70% पाकिस्तान में है, 30% हिंदुस्तान में है। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये कि गोरमुखी समझने वालों की अक्सरियत जो है वो इंडिया ही में है। जी 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 वैसे अब यहाँ भी हिंदुस्तान में भी अब ये उर्दू तकसीम के बाद तो वो काफ़ी अरसे तक बड़ी बेतवज्जी का शिकार रही, बल्कि एक तरह से काफ़ी तासुब का भी शिकार रही। लेकिन अब इधर उर्दू में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, उर्दू सीखने में, और काफ़ी लोग उर्दू सीख रहे हैं।
اچھا اسی طرح جیسے میرے یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ ہیں تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی ہندی سیکھنے والوں کی اب اچھی خاصی تعداد ہے جنہوں نے میرے ویڈیو سے ہی سیکھا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاکستان میں بھی. اور اس کے علاوہ پاکستانی پنجاب میں ایسے لوگوں کی بھی تعداد ہے جو گرمکھی سیکھی ہے انہوں نے ویڈیوز کے ذریعے. تو یہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کیونکہ اب لوگ اپنے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک کافی اچھی چیز ہوئی ہے. بس بات یہ ہے کہ جی اس میں لگن کی ضرورت ہے. جی بالکل. اب وہ تو پھر اسکول میں بھی لگن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر دلچسپی نہ ہو تو شوق آدمی تبھی سیکھتا ہے جب اس میں لگن ہو, ورنہ کیوں سیکھے گا. اگر لگن ہو اور جذبہ ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی کام مشکل نہیں. جی. اچھا صاحب, آئندہ پھر آپ سے کسی موضوع پر ہوگی بات چیت. اچھی بات. اچھا, خدا حافظ. بہت شکریہ.